اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ مکافات عمل دوسری جلد۔ آج جو بیان پڑھا جائے گا وہ 3 فروری 2001 عیسوی میں حضور پرنور مرشدی و مولائی حضرت قبلہ غلام علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 فروری 2001 عیسوی کی ہفتے کی تربیتی مجلس کا بیان ہے۔ الحمدللہ مکافات عمل 14 پیش ہے۔ اس بیان میں فہم و عمل حصہ دوم کے صفحہ نمبر 43 پر موجود عبارت کا حاصل مطالعہ آ گیا ہے۔ حضرت سید محمد افتخار علی شاہ وطن رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اہم شعر سے گفتگو کا آغاز ہوا ہے۔ شعر بظاہر مشکل نظر آتا ہے۔ بنا کر کفر کو آئینہ، صورت دیکھ ایمان کی، صنم کی شکل میں جلوہ کنا اللہ ہی اللہ ہے۔ حضرت قبلہ غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مشکل شعر کی نہایت آسان آرام فہم تشریح فرمائی ہے، جس کی روشنی میں توحید کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ شعر اور اس کی تشریح اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تو ہمارے لیے تصوف و سلوک کی راہیں آسان ہو جائیں گی۔ حضرت قبلہ غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہفتے کی تربیتی مجلس میں فہم و عمل کی فہمائش کا انداز عموماً یہ رہا ہے کہ آپ پہلے مجلس میں شریک کچھ پیر بھائیوں سے متعلقہ صفحات پڑھوا لیتے، اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ خود عبارت پڑھتے جاتے اور فہمائش فرماتے جاتے۔ ایسے بیانات مکافات عمل میں پیش کرتے وقت فہم و عمل کی عبارت الگ اور فہمائش الگ پیش کی جاتی رہی ہے، لیکن اس بیان میں فہم و عمل کی عبارت فہمائش سے علیحدہ کرنا مشکل محسوس ہوا، چنانچہ بیان کیسٹ سے جوں کا توں نقل کر لیا گیا، البتہ ایک جگہ حوالہ دے دیا گیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ حضرت وطن صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذکورہ شعر کے علاوہ مزید اشعار کی فہمائش بھی موضوع سے مناسبت کے پیش نظر آ گئی ہے۔ اس طرح حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 فارسی اشعار اور ان کی فہمائش بھی شامل ہے۔ ہم کوشش کریں کہ یہ اشعار اور ان کے مطالب زبانی یاد کر لیں تاکہ تعلیمات کا خاکہ ہمارے ذہن میں محفوظ رہے۔ بیان کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوگا کہ آخر میں پورے بیان کا خلاصہ بھی حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے تاکہ اہم باتیں ذہن نشین ہو جائیں۔ اگر ہم اس بیان کی قدر و منزلت کرنا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ اس بیان کو بار بار پڑھیں۔ اقتباس میں قرآنی آیات میں ترجمہ یاد کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ آخر میں ایک جامع دعا بھی یاد کرنے کی تاکید ہے، جنہیں یاد نہ ہو یہ دعا بھی تمام پیر بھائی یاد کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ حضرت قبلہ غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور تمام بزرگان مندرجہ شجرہ شریف کے درجات بلند فرمائے اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اور استقامت عطا فرمائے۔ دستخط ہیں حضرت قبلہ رضا علی شاہ صاحب متظلہ العلی کا اس نام نامی لکھا ہوا ہے۔ 12 شعبان المعظم 1484 ہجری مطابق 5 مارچ 2023 یکشنبہ۔ اب بیان کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ 3 فروری 2001 عیسوی ہفتے کی تربیتی مجلس کا بیان۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ فہم و عمل حصہ دوم صفحہ 43 پر حضرت وطن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر درج ہے: بنا کر کفر کو آئینہ، صورت دیکھ ایمان کی، صنم کی شکل میں جلوہ کنا، اللہ ہی اللہ ہے۔ تعرف الاشیاء باضدادہا، چیزوں کی پہچان، چیزوں کی شناخت ازداد سے ہوتی ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر دن ہی دن ہے، رات نہیں ہے تو رات ہے نہ دن ہے، اور اگر رات ہی رات ہے، دن نہیں ہے تو دن ہے نہ رات ہے۔ چیزوں کی پہچان ضد سے ہوتی ہے۔ اگر سچ ہی سچ ہے، سبھی سچ بولنے والے ہیں، تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جھوٹ بھی ہے۔ اس دنیا کی بناوٹ ہی ازداد پر ہے۔ جب ازداد ختم ہو جائیں گے، اسی کا نام قیامت ہوگا۔ یعنی جب تو اور میں، یہ اور وہ کا جھگڑا ختم ہو جائے، یہی قیامت ہے۔ چیزیں ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اسی اصول کے تحت حضرت سید محمد افتخار علی شاہ وطن رحمۃ اللہ علیہ بڑے بہترین انداز میں فرما رہے ہیں کہ تم کفر کو آئینہ بنا لو، اس میں ایمان نظر آئے گا۔ اور جس کو صنم خانہ کہتے ہیں، اس میں جتنی شکلیں اور صورتیں ہیں، ان میں اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی ہر شے کا وجود نمود اللہ ہے، ہر شے کا اول آخر ظاہر باطن اللہ ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، مگر جب اسے دیکھنے کی طرف جاتے ہیں تو عقل کام نہیں کرتی۔ اہل سلسلہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمجھ سے رنگین ہوئے، ان کی سمجھ لینی پڑتی ہے۔ پھر جب کفر کو آئینہ بنایا جاتا ہے تو اس میں ایمان نظر آتا ہے۔ اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک مورتی ہے، ایک بے صورتی ہے۔ مورتی بت کو کہتے ہیں اور بے صورتی اللہ ہے۔ یہاں اشارے کو گزر نہیں، اسی کا نام وجود ہے، اور مورتی یعنی شہود۔ یعنی مورتی کا وجود نمود کہاں سے ہے؟ بے صورتی سے ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے: صورتش از بے صورتی آمد بروں، باز شد انا الیہ راجعون۔ یعنی جتنی بھی صورتیں آ رہی ہیں، سب بے صورتی سے آ رہی ہیں۔ ان صورتوں کا منبع اللہ ہے، شے کا ملجا و ماوا اللہ ہے۔ یہ جو دن رات ہیں، ان کا ملجا و ماوا اللہ ہے۔ یہ جتنی کائنات ہے، اس کا ملجا و ماوا اللہ ہے۔ اللہ یعنی بے صورتی، اللہ یعنی غیب، اللہ ایسا کہ اشارے کو گزر نہیں۔ تمام صورتیں بے صورتی سے آ رہی ہیں۔ اس بے صورتی کا نام غیب ہے، اور ان صورتوں کا لوٹنا بھی اسی بے صورتی کی طرف ہے۔ بت پرستی کفر ہے، شرک ہے، انتہائی بری چیز ہے۔ بہت سے لوگ چاند کو، سورج کو، پتھروں کو، سونے چاندی کو پوجتے ہیں، حالانکہ ان کا غیب سے کوئی تعلق نہیں۔ اصل مورتی تو خود انسان ہے، اور انسانوں کی کثرت ہے، اور اس کثرت کی وحدت کا نام آدم ہے۔ صورت کا ارتقاء آدم علیہ السلام پر مکمل ہو گیا۔ اب یہ ایسی بہترین صورت بنا دی گئی کہ اس میں نہ کسی اضافے کی گنجائش ہے، نہ کمی کی۔ مکمل دراصل اسے کہتے ہیں کہ اگر اس میں سے کوئی چیز گھٹا دی جائے تو ناقص ہو جائے، اور بڑھا دی جائے تو بھی ناقص کہلائے۔ چنانچہ آدمی کی صورت ایسی ہے کہ اس میں نہ کسی چیز کا اضافہ ممکن ہے، نہ کمی۔ اگر اضافہ کریں گے تو انسانی شکل ڈراؤنی اور بدزیب ہو جائے گی۔
اور اگر کوئی چیز کم کر دیں گے تو بھی بگڑ جائے گی۔ تصور کیجیے اگر کسی شخص کے 2 کان غائب ہوں تو جیسے ہی اس پر نظر پڑے کچھ الگ ہی نظر آئے گا۔ یعنی بعض چہرے ایسے بھی نظر آتے ہیں جن کی ناک چھوٹی ہوتی ہے، بعض کی ناک بڑی سی موٹی ہوتی ہے، یہ چیز کمی بیشی کہلائے گی۔ لیکن ناک سرے سے موجود ہی نہ ہو یا کان سرے سے غائب ہوں تو شکل بدصورت اور بدزیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے صورتیں متوازن بنائی ہیں، ان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، یہ مکمل صورتیں ہیں، ان میں کچھ کمی کریں تو غلط اور اضافہ کریں تو بھی غلط ہوگا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کی بہترین تخلیق کی ہے، یہ اس کی ظاہری صورت کا حال ہوا، لیکن اس کی باطنی صورت کا ارتقاء خاتم النبیین حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو گیا۔ اب آدم کے نہ تو باطن میں کمی یا اضافے کی گنجائش ہے نہ ظاہر میں۔ اگر اضافہ ہوا تو اسی کا نام بدعت ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدعت سے ناراض ہوتے ہیں۔ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے، لیکن اس کے باطن میں 2 چیزیں ہیں، عبدیت اور الوہیت۔ یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، ہر آدمی میں یہ ازداد موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ازداد کا یہ راز اتنا فاش ہو گیا کہ اس میں ذرا بھی کسر باقی نہیں رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبدیت اختیار فرمائی، لیکن الوہیت کو عبدیت کا غیر نہیں سمجھا۔ عبدیت یا بندگی ربوبیت کو نمایاں کر رہی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی مگر ہے اللہ، یہ گواہی کس نے دی؟ بندے نے دی۔ بندہ کیا ہے؟ نور سے ہے، نور ہے، لہذا گواہی کس نے دی؟ نور نے دی۔ یہ نور کس کے نور سے ہے؟ اللہ کے نور سے ہے۔ جس نے بیان دیا شہود ہے، اور جس کی گواہی دی گئی اس کا نام غیب ہے۔ اگر ہم اس سبق کو نور کی نظر سے نہیں سمجھیں گے تو یہ وہم اور اٹکل کی بات ہوگی، اور عرفان میں ظن و تخمین اور اٹکل سے کام نہیں چلتا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پائے استدلالیاں چوبیں بود، پائے چوبیں سخت بے تمکین بود۔ استدلال کی حیثیت لکڑی کے پاؤں کی ہے، اس سے راستہ طے نہیں کیا جا سکتا۔ استدلال یعنی ثبوت فراہم کرو، بحث و مباحثہ کرو اور کسی چیز کو ثابت کرو۔ پائے استدلالیاں چوبیں بود، اس مقام پر استدلال لکڑی کے پاؤں ثابت ہوتا ہے۔ لکڑی کے پاؤں عام آدمی کو نہیں لگاتے، بلکہ جو معذور ہوتا ہے اسے لکڑی کے پاؤں کی حاجت ہوتی ہے۔ پاؤں ٹوٹ گیا یا پیدائشی نقص ہے یا اور کوئی وجہ ہے تو لکڑی کے پاؤں لگانے پڑتے ہیں۔ پائے چوبیں سخت بے تمکین بود، بے تمکین یعنی بے بھروسہ، راستہ تیزی سے چلنا ہے، گڑھے پار کرنا ہے، پہاڑی پر چڑھنا ہے یا نشیب میں اترنا ہے تو لکڑی کے پاؤں ساتھ نہیں دے سکتے، یہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح استدلال کی حیثیت لکڑی کے پاؤں کی ہے۔ اور عرفان کیا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ مان لینا۔ جب تعارف ہو جائے، عرفان حاصل ہو جائے، پہچان ہو جائے تو مان لینا چاہیے، یہاں استدلال کی ضرورت نہیں۔ جس طرح ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کرا دی گئی تو ہم نے مان لیے۔ اس زندگی میں بہت سارے کام ہم بغیر استدلال کے کیے جاتے ہیں، مثلا ہم ماں کے بیٹے ہیں، باپ کے بیٹے ہیں اور دیگر رشتے ہیں،
یہ سب ہم بغیر استدلال کے مان لیتے ہیں، مگر اللہ ہے اس کے لیے استدلال ڈھونڈا جاتا ہے۔ جنت دوزخ کے لیے ہمیں ثبوت چاہیے، اور یہ جو ہم ہیں اس کا ثبوت یہ تو ہم بغیر ثبوت کے مان رہے ہیں۔ ہمیں تاکید ہے کہ غیب پر ایمان لے آئیں۔ یؤمنون بالغیب، ہم کہتے بھی ہیں آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ اگر ہم یہ ایمان نہ لائے تو ہم مسلمان ہی نہیں۔ ہم کو یہ کلمات سمجھ کر ادا کرنے ہیں، صحیح یا غلط کے وہم سے نکل کر ادا کرنے ہیں۔ یہ وہم رکھنا نمبر 1 کی بے ایمانی کی علامت ہے۔ پہلا اسٹیپ تو مان لینا ہے۔ آمنت باللہ، اردو میں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی دلیل کے سچے دل سے مان لیں۔ ایمان میں اگر دلیل آ رہی ہے پھر تو وہ ایمان ہی نہیں ہے، یہ عقلیات کہلائے گا۔ خدا اور غیب کو بغیر دلیل اور بغیر استدلال کے ماننا پڑے گا۔ غیب میں جنت، دوزخ، حشر، حساب، جزا، سزا شامل ہے۔ یہ سب بغیر استدلال کے ماننا ہے اور بے دلیل ماننا ہے۔ ایسا ماننا کہ جس کی دلیلیں دی جا رہی ہیں وہ جھوٹ ہو سکتا ہے، مگر جو ہم نے بے دلیل مان لیا اور اس پر یقین لے آئے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ سورج نکل رہا ہے، اسے استدلال سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ استدلال سے جو چیز مانی جاتی ہے اس کا ڈھنگ ایمان سے مختلف ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا تو کسی ثبوت کے بغیر مانا ہے۔ ان کی نظروں میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے نبوت کا دعویٰ کرنے تک کی زندگی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تو لوگوں نے کہا تم سچے ہو، جھوٹ تو نہیں بولیں گے۔ سچا ایمان، کامل ایمان مان لینے میں ہے۔ استدلال کی حیثیت عرفان میں لکڑی کے پاؤں کی ہے کہ اس سے راستہ طے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پوری عبارت غور سے پڑھیں، بار بار پڑھیں تاکہ ہمیں سیدھی راہ نصیب ہو۔ بار الہ عطا فرما ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں اور آخرت میں بھی بھلائیاں، اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے۔ بار الہ حضور پیر مرشد قبلہ کے جو ارشادات ابھی پڑھے گئے ان سے ہماری جانوں کو رنگین بنا دے۔ یا اللہ، حضور پیر مرشد قبلہ کی ہدایات ہمارے سینوں میں نصب فرما دے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اور استقامت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔